امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی حکومت پر اعتماد کیا، جب ان کے ہاتھ سے پر صلح کر لی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، کیا ہمیں امام حسن پہ اعتماد نہیں؟ ہمیں ان پر اعتماد کر کے ہمیں بھی تو اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے، ہمیں بھی تو انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بالست أعطيت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق سب تکریم و تعظیم واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے ہم نے معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے اس پر گفتگو شروع کی، اور کچھ باتیں ابتدائی جو ہیں معراج کے حوالے سے گزشتہ جمعے ہو گئی، کچھ انشاءاللہ آج کریں گے، کوشش کریں گے کہ آئندہ جمعہ مکمل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا سا حصہ آج ہم ملائیں گے اپنے خطبہ جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی شیر خدا حیدر کرار خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی چونکہ ولادت ان کی اسی رجب المرجب کے مہینے میں ہے، اسی لیے انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ آپ کی بھی شان اور فضائل بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو طلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے کا جو سبق ہے وہ تھوڑا سا ہم دہرا لیں ایک مرتبہ خلاصے کے طور پر۔ ایک تو معجزہ پر بات ہوئی کہ معجزہ کسے کہتے ہیں گزشتہ جمعے، اور دوسری بات ہماری یہ ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا معجزہ عطا ہوا، اس کے اندر اللہ پاک کی حکمتیں کیا تھیں، اسباب کیا تھے، اور پھر جو قرآن پاک میں اللہ نے اس کو انتہائی شان اور عظمت کے ساتھ اس معجزہ کو بیان فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، اس کے الفاظ پر اگر غور کریں تو جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا وہ روحانی بھی تھا، جسمانی بھی تھا۔ صرف روحانی نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا اور چلے گئے، جسمانی بھی تھا۔ اسی جسم اطہر کے ساتھ جس کے ساتھ مکہ مکرمہ میں چلتے پھرتے تھے، اسی جسم اطہر کے ساتھ جو ہے وہ اللہ پاک کے قرب میں عرش پر تشریف لے گئے۔
یہ ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے۔ سبحان کا معنی تفصیل سے بیان ہو گیا، الذی اسرا کا معنی بھی تفصیل سے بیان ہو گیا، بعبدہ کا معنی بھی بیان ہوگا۔ لیلن پر میں نے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ لیلن کی تفسیر جو ہے نا وہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے۔ لیلن کا معنی ہوتا ہے رات۔ یہ رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی رات کے حصے میں۔ اب اس میں لیلن کے اوپر جو دو زبریں ہیں نا، اس کو نکرہ لایا گیا ہے، تو جو عربی دان ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں اس کا معنی یہ کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اس سے ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے نا معراج کو ثابت کرنے کے لیے الٹی سیدھی تعویلیں کی اور ادھر ادھر کی ماری تاکہ ہم معراج کو ثابت کریں۔ وہ دراصل معراج کو ثابت کرنے کی بجائے الٹا جو ہے نا وہ اس کے انکار کا سبب بن گئے معراج کے۔ کچھ لوگوں نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ وہ رات جو ہے نا اللہ نے ایک رات 18,000 سال کی رات بنا دی تھی، 18,000 سال کی رات بنا دی تھی ایک رات، تو رات اتنی لمبی کر دی تھی اللہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کی سیر بھی کی اور جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کی، انبیاء سے ملاقات بھی کی، اور پھر جو ہے اوپر لوح محفوظ سے بھی اوپر جو ہے اللہ کے قرب میں تشریف لے گئے۔ یہ بالکل غلط اور جاہلانہ بات ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات 18,000 سال کی رات ہو گئی تھی۔ بھائی اگر یہ رات 18,000 سال کی رات ہو گئی تھی معراج والی، تو پھر تو معراج معجزہ رہتا ہی نہیں۔ معجزہ تو وہ ہے کہ جس سے عقلیں عاجز آ جائیں، جس کو سمجھنے سے، جس کو پیش کرنے سے عقلیں عاجز آ جائیں۔ ایمان بالغیب تب ہی بنے گا کہ جب رات کے انتہائی لیلن، رات کے انتہائی تھوڑے سے حصے میں، ہمارے ہاں تو وقت کی آخری لمٹ کیا ہوتی ہے؟ 1 سیکنڈ۔ سیکنڈ سے نیچے تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے نا وقت کی پیمائش کرنے کا، لیکن اللہ تو علام الغیوب ہیں، علی کل شیء قدیر ہیں۔ اللہ پاک تو اس سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ نکال سکتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس سیکنڈ کے بھی کروڑویں سے بھی کروڑویں حصے میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ یہ بتا رہا ہے لیلن کا لفظ، لیلن، پھر ہی اس پر ایمان بالغیب بنتا ہے۔ دیکھیں آج کل تو جدید دور ہے نا، تو کسی کو 10 دن مل جائیں تو 10 دن میں پوری دنیا گھوم لے گا۔ 18,000 سال اگر کسی کو مل جائیں وہ تو پتہ نہیں کون کون سی کائنات گھوم کے آ جائے گا۔ تو یہ کوئی بے تکی بات ہے کہ رات اتنی لمبی ہو گئی تھی۔ رات کے آخری ذرے میں، بالکل چھوٹے سے ذرے میں اللہ نے ساری کائنات کو ٹھہرایا، ساری کائنات کو روکا، پانی رکا، وہ کنڈی رکی ہے، ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر کی جہاں سے آپ نکلے تھے، وہ فرشتے رکے، اور دن اور رات کا وقت رکا، 1,24,000 پیغمبر مسجد اقصی میں رکے، اور سارے فرشتے ساتوں آسمانوں کے، ساری کائنات کے فرشتے رکے، کس کے لیے؟ اس اللہ کے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے، جس کو اللہ نے، جس کے لیے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ یہ معنی ہے لیلن کا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور پھر رات کو دن پر فضیلت حاصل ہے۔ لیلن کے لفظ کی تفسیر چل رہی ہے ہماری، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلن، رات کو دن پر فضیلت حاصل ہے، اور رات دن سے پہلے آتی ہے، رات دن سے پہلے آتی ہے۔ ہمارا جو اسلامی دن ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کی اذان ہوتے، سورج غروب ہوتے ہی اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج 19 رجب المرجب کی تاریخ ہے، یہ 19 کا جو دن ہے یہ رہے گا مغرب تک، جو ہی سورج غروب ہوگا تو یہ 19 ختم ہو جائے گا، اور آگے 20 رجب المرجب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم رمضان مبارک کا چاند ایک دن پہلے دیکھتے ہیں، تراویح پہلے پڑھتے ہیں، روزہ اگلے دن رکھتے ہیں۔ وہ جو اگلے دن جو روزہ رکھتے ہیں وہ پہلی رات کا روزہ ہوتا ہے، رات پہلے آتی ہے۔ عید کا چاند پہلے دیکھتے ہیں، عید اگلے دن کرتے ہیں۔ تو جو ہے نا اسلام میں رات مقدم ہے، اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے لیل و نہار، دن اور رات۔ فارسی میں کہا جاتا ہے شب و روز، شب پہلے ہے، شب کا معنی ہوتا ہے رات، روز کا معنی ہوتا ہے دن، شب و روز۔ اور اردو کے اندر بھی اصل لفظ جو ہے نا وہ رات دن ہے، جیسے ہم کہتے ہیں رات دن محنت کی، یہ جو ہم بولتے ہیں نا دن رات محنت کی، یہ غلط لفظ ہے۔
صحیح لفظ ہے رات دن محنت کی، تو رات پہلے ہے، رات کو فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ رات جو ہے نا، لیلن کا لفظ ہے، لیل کے اندر اللہ نے انقلابات بھی بڑے رکھے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ سورج ایک طلوع ہوا اور ایک سری نمازیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ظہر کی نماز سری پڑھی، عصر کی نماز سری پڑھی، جو ہی سورج غروب ہوا لیل شروع ہوئی، رات شروع ہوئی، مغرب کی نماز ہماری جہری نماز ہے۔ اور کتنے سینکڑوں انقلابات ہیں، فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، فرشتوں کے وقت ہونے کا تبدیلی کا وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، جبکہ انگریزی تاریخ جب بدلتی ہے نا، رات کو 12 بجے ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، 11:55 پہ بھی سو رہے ہوتے ہیں، 12:05 پہ بھی سوئے ہوتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسلامی طریق کے مطابق جب لیل کا لفظ آتا ہے، رات کا لفظ آتا ہے، تو اس کے اندر تبدیلیاں رکھی ہیں اللہ پاک ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑوں کا یہ معمول تھا کہ رات کو آرام کرتے، دن کو کام کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، البرکۃ امتی، برکۃ امتی فی بکورہا، میری امت کی برکت صبح کے وقت میں۔ اور ہمارا کلچر بن گیا ہے کہ نائٹ ساری چیزیں، پھر مارکیٹیں بھی رات تک چلے گی، مارکیٹوں والے بھی مجبور ہیں کہ بھائی جب کسٹمر ہی رات کو آتا ہے تو کیا کریں۔ ہمارے ہاں دن رات کو شروع ہوتا ہے، صبح ساری جو ہے نا سونا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے امت نے اپنے اس کام کو چھوڑا تو زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے رات کے اندر اللہ پاک نے تبدیلیاں رکھی، اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے دیکھیں جب لیل کا ذکر فرمایا نا، واللیل اذا یغشا، رات کا پہلے ذکر کیا، والنہار اذا تجلی، دن کا بعد میں ذکر کیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے تک، سورج کے غروب ہونے تک، دلوک الشمس نماز دی سورج کے، ومن اللیل فتہجد بھی، رات کو تہجد پڑھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے قرآن پاک کے اندر، رات دی جا رہی ہے، رات کے اندر، رات کو دن کے اوپر جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، قرآن ملا رات کے وقت۔ اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک، رات 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 قرآن میں بار بار آ رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ رات کو دن پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ ہمارا لفظ جو ہے نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لیلاً تک کا جو ہے نا ہم پہنچے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے رات عطا فرمائی۔ اور میں نے اس کی وضاحت کی، پھر ایک مرتبہ ہم ذہن میں رکھ لیں کہ لیلاً کے اوپر جو 2 زبریں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بالکل چھوٹے سے حصے میں جو ہے نا وہ اللہ کے قرب میں تشریف لے گئے، 7 آسمانوں کی سیر کی، اور جو ہے اللہ پاک جل شانہ کے قرب میں تشریف لے گئے۔ یہ آج ہم یہیں پر اس سے آگے جو ہے نا معراج کا تذکرہ شروع کریں گے۔ آگے آخری 10 منٹ جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مشہور روایت کے مطابق ایک اندازہ یہ لگایا گیا ہے، کیونکہ تاریخ کی تعین تو نہیں ہوتا تھا، کہ اس رجب المرجب کے مہینے میں 13 تاریخ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم ولادت ہے، 13 رجب المرجب کو۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی شان، آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ ہم جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار رشتہ داریاں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سب سے پہلی رشتہ داری تو چچا زاد بھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ چچا کون ہیں؟ جناب ابو طالب۔ اب جناب ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کے بھائی ہیں، اور یہ سگے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ سگے بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 ہی سگے بھائی تھے جو والد اور والدہ دونوں کی طرف سے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب اور جناب زبیر بن عبد المطلب۔ ہمارے ہاں حضرت عبداللہ کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت ابو طالب کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سپورٹر تھے، سب سے بڑی مدد کرنے والے تھے، سپورٹ کرنے والے تھے، آپ کے لیے ان تکلیفیں مشقتیں برداشت کی، ان کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ زبیر بن عبد المطلب کا تذکرہ جو ہے نا وہ نہیں کیا جاتا، نہ تاریخ دان اس کو بیان کرتے، کتابوں میں تو موجود ہے تفصیل سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچا جو ہیں حضرت ابو طالب اور زبیر بن عبد المطلب، یہ دونوں سگے چچا ہیں،
کہ یعنی ایک ہی ماں اور باپ سے عبد المطلب اور والدہ، ان کی والد اور والدہ ایک ہی تھی تینوں کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جناب ابو طالب کے بیٹے۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں، جناب ابو طالب تو کنیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم، ان کی کنیت ابو طالب ہے۔ نام کیا ہے؟ نام کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ ان کا نام عبد مناف تھا۔ عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کے ناموں میں بھی ایک نام ہے، ان کا نام بھی عبد مناف تھا جناب ابو طالب۔ چونکہ ان کے بڑے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑے ایک طالب ہیں، تو ان کے نام کے ساتھ ان کی کنیت بن گئی ابو طالب۔ کنیت سے اتنے مشہور ہوئے کہ نام جو ہے نا وہ یاد ہی نہیں رہا کسی کو۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ عبد مناف ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ ہے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے، والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد، اور زوجہ کا نام بھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رشتہ داریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بہت بڑی نسبت یہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پرورش کے اندر پائی۔ آپ کی گود میں پلے ہیں، چھوٹے سے تھے تو جناب ابو طالب نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، تو ساری تربیت ان کے گھرانے سے سب کو سیکھا۔ مشہور روایت کے مطابق یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 7 سال سے لے کر 12 سال کے درمیان عمر تھی جب اسلام قبول کیا۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے اسلام قبول کیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت اسلام قبول کیا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 10 سال تھی۔ جب اسلام آیا، شروع کے مسلمانوں میں سے، پہلے مسلمانوں میں سے، اس وقت جو ہے عمر جو ہے ان کی 10 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں پیش رہے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑا عجیب واقعہ پڑھ کر جو ہے نا وہ بڑا رشک آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، ان کو دین کی دعوت دیجیے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب حضرت علی رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اپنے خاندان کو جمع کیا، بنو قریش، بنو ہاشم کو جمع کیا، بنو تیم کو نہیں بلایا، بنو عدی کو نہیں بلایا، بنو امیہ کو نہیں بلایا، اور قبائل بھی ادھر آباد ہیں عرب کے۔ اب ان قبائل کے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، لیکن جو خاص خاندان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم، ان کو جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دی جو مشہور ہے، سب کو دعوت دے کر سب کو اللہ کی طرف بلایا، اور ایک اللہ کی طرف سامنے جھکنے کی جو ہے تلقین فرمائی، اس پہ آیت پر عمل کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ تعاون کرنے والے صرف علی تھے اس مجمع کے اندر، سب کو میں نے دعوت دی، میرے سب موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، پھوپھیاں چچے سب موجود ہیں، لیکن ایک وہ علی تھا چھوٹی سی عمر میں جس نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے نام پر، آپ کے پیغام پر، آپ کے اسلام پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی بات، یہ انہی سے تصور ہو سکتی ہے کہ علی ہی یہ بات کہہ سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو تھا نا حیدر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر علی المرتضیٰ رکھا، علی نام رکھا، کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قد مبارک جو ہے نا وہ چھوٹا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تیرے قد کو دیکھ کر کہیں کل کو تیری کوئی حقارت نہ کرے، کہ تجھے یہ چھوٹا نہ کہہ دے تجھے۔ علی کا معنی ہوتا ہے بلند، بڑا، بلندیوں والا، اس لیے میں تیرا نام علی تجویز کرتا ہوں، علی المرتضیٰ آپ کا نام۔ مرتضیٰ کا معنی چنا ہوا، چناؤ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اس چناؤ کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہیں کہ اللہ نے کن کن خاص مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت علی کا چناؤ کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا چناؤ جو سب سے مشہور ہے، جو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹنا ہجرت کی رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں غار ثور کے اندر، اب بستر پر کون لیٹے گا؟ کفار حملہ بھی کر سکتے ہیں، جان بھی جا سکتی ہے، کون لیٹا وہاں پر؟ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر۔ اور پھر اس کے بعد چناؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا کہ امانتوں کو واپس کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صادق اور امین مشہور تھے، عرب کے لوگ باوجود مخالف ہونے کے اپنی امانتیں جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ آپ نے وہ ساری امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، اے علی میں جا رہا ہوں، میرے بعد یہ ساری امانتیں جو ہے نا جن جن کی ہیں ان کو سپرد کر کے میرے پاس تم قباء میں آ کر مجھے ملنا۔ اور اب قباء کے مقام پر اس سفر ہجرت کے اندر خطرہ بھی تھا، سب کچھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتظار کا جو منتظر بنایا ہے، جس کا انتظار کیا جائے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کسی کا اس سفر میں انتظار نہیں کیا گیا سوائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتابوں کے اندر موجود ہے قباء کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور کئی دن تک ٹھہرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہاں پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تو آپ مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ اب جس طرح ادھر غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ جو سانپ نے ڈسا ان کا ٹھیک ہو گیا تھا، بالکل یہاں پر بھی یہ لعاب دہن کا معجزہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں جو ہیں وہ زخمی ہیں، پتھریلی زمین ہے اور اتنا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، دیکھا کہ پاؤں جو ہیں وہ زخمی ہیں، پھٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا جس سے پاؤں بالکل ٹھیک ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت مجھے ایسی حاصل ہوئی، ایسی مکمل مجھے شفا ملی کہ میرے پاؤں میں لغزش نہیں آئی، میرے پاؤں کبھی بھی جب میدان جنگ میں ہوں یا جہاں بھی ہوں کبھی ہلے نہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اب تشریف لے آئے، ہجرت کی بات ہے۔ مدینہ منورہ میں آ کر آپ نے مواخات کا ایک سلسلہ قائم کیا، ایک مہاجری کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ جو مہاجری ہجرت کر کے آتا، وہاں کے مقامی آبادی کے جو مسلمان تھے، انصاری تھے، ایک ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بنا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دونوں بھائی ہو۔ کیونکہ جو مہاجری ہجرت کر کے آیا ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ آیا، گھر بار چھوڑ آیا، بیوی بچے چھوڑ آیا، اکیلا آیا ہے۔ اب اس کو یہاں سہارے کی ضرورت ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے، بیچارے اکیلے رہ گئے۔ اب جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہے کہ یا رسول اللہ میرا تو بھائی آپ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، میں تو اکیلا ہی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرا بھائی، علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی میرا بھائی ہے اور علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اور پھر غزوہ بدر کے موقع پر آگے بھی یہ چناؤ کے حوالے سے نا، اصل تو ہمارا ٹاپک جو ہے یہ رمضان المبارک کا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس موقع پر بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ولادت بھی خالی نہ جائے، اس پر بھی تھوڑی سی شان بیان ہو جائے، اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت اس پر لیا ہے۔ ایک چناؤ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا غزوہ بدر کے اندر۔ غزوہ بدر کے اندر جس کافر کا سر قلم ہوا سب سے پہلے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے ہوا۔ ولید ابن عتبہ سامنے آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آ گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھنے لگے شہادت کے شوق میں، جوش میں، کہنے لگا علی یہاں پر تلواروں کا مقابلہ ہے، شعر و شاعری کا مقابلہ نہیں ہے، آگے بڑھ میں تجھے بتاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا وار کیا، ایک ہی وار کے اندر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد دونوں جماعتیں آپس میں بھڑ گئیں اور اللہ پاک نے اسلام کو فتح عطا فرمائی غزوہ بدر کے اندر۔ تو یہ بھی چناؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقدر میں، ان کے نصیب میں ہے کہ جو ہے اسلام کی پہلی جنگ کے اندر پہلا وار جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بھائی بس اتنی سی گزارش ہے کہ معراج کا تو ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ترجمہ بھی چلے گا، اتنی گزارش میں ضرور کروں گا کہ یہ جو ہمارے حضرات ہیں نا، جتنے بڑے گزرے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اسی رجب کے مہینے کے اندر نا 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وفات بھی ہے، ان کا یوم وفات بھی ہے۔ کاتب وحی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ ہیں، جو ہے نا برادر نسبتی ہیں، اور اسلام کے بہت بڑے شاہ سوار ہیں، بڑا انہوں نے اسلام کی خاطر جو ہے قربانیاں دی ہیں، ان کا یوم وفات بھی ہے۔ تو ہمارے ہاں
ہم اس وقت تک اہل بیت کی شان کو مانتے نہیں ہیں جب تک کسی اور کی نعوذ باللہ کسی پر تنقید نہ کی جائے. تو ضروری نہیں ہے، ایسے بھی شان بیان ہو سکتی ہے جیسے ہم نے بیان کی، ایسے بھی شان بیان ہو سکتی ہے. تاریخی روایات کو لے کر میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں اور ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں، ان حضرات کے آپس میں بدگمانیوں کی، لڑائیوں کی جتنی روایات ہیں نا، سب موضوع اور من گھڑت ہے. ایک بھی صحیح روایت کو مائی کا لال انشاءاللہ پیش نہیں کر سکتا. پہاڑوں سے زیادہ مضبوط دلائل ہمارے پاس ہے. قرآن کہہ رہا رحما، قرآن سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ رحما بینہم، آپس میں دوست تھے، بھائی بھائی. اختلافات ہوئے، آپس میں جنگ ہوئی تو باپ چچا میں بھی جنگ ہو جاتی ہے. کیا ایک کو کافر کر دیں گے ہم؟ چچا کو کافر بنا دیں گے ہم؟ تو اس لیے بھائی میں یہ درخواست کروں گا کہ ہم اپنا ایمان خراب نہ کریں ان مقدس ہستیوں کی شان میں کمی کر کے. میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں، ہم تو ان حضرات کے مرید ہیں، ان حضرات کے غلام ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی حکومت پر اعتماد کیا، جب ان کے ہاتھ سے پر صلح کر لی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، کیا ہمیں امام حسن پہ اعتماد نہیں ہے؟ ہمیں ان پر اعتماد کر کے ہمیں بھی تو اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے، ہمیں بھی تو انہیں تسلیم کرنا چاہیے. موٹی سی بات ہے، صاف سی بات ہے، ہم تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ولادت کا دن آیا ہے تو ہم اپنے بچوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ضرور کریں. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے اعلیٰ کردار کے مالک تھے. امام التصوف، تصوف کے سب سے بڑے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام القضاء، فیصلہ کرنے کے سب سے بڑے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عثمان کا دور ہے، ہر دور میں چیف جسٹس رہے، انہی کے فیصلے چلتے تھے. آج کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں سے، انسان سوچتا سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا لکھا ہوا ہے. اتنے مشکل فیصلے چٹکیوں میں حل کر دیتے. ریاضی کے امام، حساب کتاب میں سب سے ماہر صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ان کا کردار جو ہے اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے ہیروز تھے؟ اصل تو وہ ہمارے ہیروز ہیں جن کی سیرت کو پڑھنا، جن کے کردار کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کا شوق پیدا ہو ہماری زندگی کے اندر. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.